والا نیچے والے کو کیسے سجدہ کر؟ وہ یہ بھول ہی گیا کہ تیرا خالق کون ہے اور تیرا مالک کون ہے، اور تجھے عقل کس نے دی ہے اور تجھے سمجھ کس نے دی ہے۔ اس ذات کا فیصلہ ہے کہ تو نے اسے سجدہ کر۔ تو وہ راندہ درگاہ ہوا۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، جو امت محمدیہ سے پہلے ایک عظیم و شان امت تھی، جس پر اللہ نے انگنت احسانات فرمائے، بے شمار۔ اللہ رب العزت نے ان پر اپنا خاص کرم فرمایا کہ ان کا دشمن فرعون ان کے سامنے ہلاک ہوا، اور ان کے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ پوری کی پوری قوم برباد ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اس بنی اسرائیل کو اس سے آزادی دی، نجات دلائی، اور پھر پتھروں کے اندر سے ان کے لیے چشمے جاری ہو گئے، آسمان پر بادل ان کے لیے سایہ بن گئے، آسمان سے ان کے لیے پکے پکائے کھانے اترے، اور ان کی خواہشات اور چاہتیں اللہ رب العزت نے کئی بار پوری فرمائی، اور ان کو اللہ رب العزت نے دیگر اقوام پر عزت بخشی۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ بڑی احسان فراموش، بڑی ناشکری، بڑی ہی احسان فراموش۔ تو احسان فراموشی یہ آدمی کو اللہ کی نظروں سے گرا دیتی، ناشکری اس سے ساری عزت اور ساری نعمتیں چھن جایا کرتی، رسوائی ذلت مقدر ہو جاتی ہیں۔ جب قومیں ناشکری کا ارتکاب کرتی ہے تو عزت سے انہیں اتار کر ذلت اور پستی میں ڈال دیا جاتا۔ تو یہ بنی اسرائیل کا حال ہوا، اور یہ اس کا حشر ہوا۔ اس کا تذکرہ فرمایا، بظاہر بعض چیزوں کو یہ مانتے تھے جو آسمان سے احکامات آئے تھے، لیکن بعضوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی، بعضوں پر ایمان لاتے ہو اور بعضوں کا انکار کرتے ہو۔ آج مسلمان بھی عبادت کا دین تو کچھ کر لے گا، لیکن معاملات کا دین اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ آج مسلمان بھی دو رنگ کا ہے کہ عبادت کا دین تو کچھ اپنا لے گا، لیکن معاشرت کا دین اس سے دستبردار ہے۔ عبادت کے کچھ احکامات تو عمل کر لے گا، لیکن معاملات کے احکامات سے دستبردار ہے۔ تو وَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ، یہ بیماری پہلی قوموں کے اندر بھی تھی۔ بعض آسمانی احکامات پہ عمل کرتے تھے اور بعضوں کا انکار کرتے تھے، اس کی مذمت فرمائی، اور پھر ان کا تذکرہ فرمایا، مسلمانوں کو تنبیہ اور خبردار کیا کہ دیکھو یہ اہل کتاب اور یہ کفار، ان کی دلی چاہت ہے کہ تم اپنے دین سے دستبردار ہو جاؤ، ان کی دلی خواہش ہے کہ تمہیں یہ اللہ سے دور کر دے اور گمراہ کر دے، یہ ان کی دلی چاہت اور خواہش ہے۔ اور یہ انہیں اپنے اوپر ناز بھی ہے کہ ہم چونکہ یہودی ہیں اور ہم چونکہ نصرانی ہیں، جنت میں ہمیں نہیں جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جنت کسی نسلی مسلمان کے لیے نہیں ہے، اور نہیں کسی یہودی اور نصرانی کے لیے۔ جنت تو اس کے لیے جو ایمان لائے کے آیا اور ایمان کی زندگی اختیار کی۔ محض مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا نسلی مسلمان، جنت اس کے لیے بھی نہیں ہے، نہ یہودی کے لیے، نہ نصرانی کے لیے۔ جنت تو ایمان کے ساتھ ہے اور ایمان کی زندگی کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے اور ایمان کی زندگی کے ساتھ ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر یہود و نصارہ یہ آپس میں ایک دوسرے پہ الزامات لگایا کرتے تھے، اور ان کے اندر ناجائز جادو کا بڑا رواج تھا۔ ایسا جادو سیکھا کرتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنا اور ان کے گھروں کو اجاڑنا اور جدا کر دینا، اس کی مذمت فرمائی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام